السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت بائی نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 93۔ گزری رات کے بعد طوفان کی بات اگلی صبح اپنے ساتھ ایک عجیب سی تازگی اور سکون لائی تھی۔ فجر کے اندر کا موسم بھی کافی حد تک بدل چکا تھا۔ برسوں سے اس کے وجود پر جمی خوف اور اذیت کی گرد کل رات کی بارش میں دھل گئی تھی۔ ولی کے مضبوط ہاتھوں نے نہ صرف ارسل کا غرور توڑا تھا بلکہ فجر کی روح کو بھی ہر بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ آج اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ اعتماد کی نئی بلندیوں پر پڑ رہے تھے۔ مونار فیشنز کا ڈیزائننگ اسٹوڈیو سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہر طرف کپڑوں کے تھان، رنگوں کی چارٹس اور ڈیزائن کے اسکیچز بکھرے ہوئے تھے۔ درزیوں کی کینچیوں کے ٹک ٹک اور ڈیزائنرز کی دھیمی سرگوشیاں فضا میں ایک تخلیقی موسیقی بکھیر رہی تھیں۔ فجر اس تمام ہنگامے کے بیچ میں کھڑی تھی، مگر اس کے ارد گرد سکون کا ایک ہالہ تھا۔ اس نے کاٹن کی چوڑی آرام دہ پینٹ کے ساتھ ایک سادہ مگر نفیس ہلکا گلابی ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے اور ریشمی اسکارف اس کی گردن میں نرمی سے لپٹا تھا۔ پیروں میں لوفرز پہنے وہ ایک ایک ڈیزائنز کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں زوبیا، اس نے ایک ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ریڈی ٹو ویئر کا مطلب صرف خوبصورتی نہیں، آرام بھی ہے۔ اس فیبرک کی جگہ مصری کاٹن استعمال کرو۔ ہمیں ایسی چیز بنانی ہے جسے عورت سارا دن پہن کر بھی نہ تھکے۔ اس کی آواز میں ایک نئی توانائی اور واضحیت تھی جو اس کے ساتھیوں کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہدایات دے رہی تھی جیسے کوئی ماہر کپتان اپنے جہاز کو منزل کی طرف لے جا رہا ہو۔ اسے فلک کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ کچھ دن سے غائب تھی۔ اس نے آخر ڈیزائن کو منظور کیا، ٹیم کو کچھ مزید ہدایات دیں اور پھر پرسکون قدموں سے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کی داہنی دیوار سے ہی اس نے فلک کو صوفے پر بیٹھے دیکھ لیا تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ ایک وجیہہ سنجیدہ چہرے والا جوان بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مجھے لگا تھا پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ جائے گا، تم تو غائب ہی ہو چکی تھیں، اس نے مسکراتے ہوئے فلک سے کہا، مگر اس کی نظریں ساتھ بیٹھے شخص پر سوالیہ انداز میں جمی تھیں۔ فلک فوراً کھڑی ہو گئی۔ فجر، ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں، فخر عالمگیر۔ فجر نے تعارف پر صرف سر کو ہلکی سی جنبش دی، جیسے یہ کوئی اہم بات نہ ہو۔ اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ وہ واقف نہیں تھی کہ زندگی میں داخل ہونے والے ان نئے رشتوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، جبکہ فخر نے اسے سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لباس، اس کے انداز، ہر چیز کو اپنی ذہنی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ فجر اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنی بڑی سی میز کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے آ کر رکی، مگر بیٹھی نہیں۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ اس نے سینے پر بازو باندھے اور براہ راست فخر کو مخاطب کیے بغیر فلک سے پوچھا، تو کیا یہ بھی ہمارے پروجیکٹ پر کام کریں گے؟ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ سرد مہری تھی۔ وہ اس کے وہاں ہونے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھری تھی جو اسے کسی بھی قسم کے دباؤ سے بے نیاز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی اس کی زندگی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، فلک نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ فخر بھیا تم سے اور پھپھو سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں سب بتا دیا ہے کہ ہم کزنز ہیں۔ فجر نے یہ سن کر صرف کندھے اچکائے۔ ان نئے رشتوں کا بوجھ اٹھانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں گھر پر ہی ہوں گی، تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ فخر جو اب تک خاموش تھا حیرانی سے فجر کو دیکھنے لگا۔ ان کی پھپھو تو کافی عمر رسیدہ تھیں، ان کی بیٹی اتنی کم عمر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو فلک سے بھی کچھ مہینے چھوٹی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک جال بن رہا تھا اور اس جال میں
فجر کا لباس اور بے باک انداز بالکل بھی فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے فخر خود کو روک نہ پایا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتیں۔ اس کی آواز میں تنقید نہیں بلکہ ایک حکم تھا، ایک اصول تھا جو وہ فجر پر لاگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فجر کی کھلی پینٹ اور شارٹ ٹاپ کو دیکھا جو اگرچہ بے مہذب اور اس پر جچ رہا تھا مگر فخر کے خاندانی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ یہ سنتے ہی فجر کے ہونٹوں پر ایک زہریلی استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑی۔ میں فجر معراج ہوں، فجر عالمگیر نہیں۔ اس کا لہجہ کینچی کی طرح تیز تھا۔ نہ میں آپ کا خاندان ہوں اور نہ بننے میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ آپ کے خاندان کی جس عورت سے میرا تعلق ہے اسے تو آپ لوگوں نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، تو خاندان کے یہ کھوکھلے سبق مجھے مت پڑھائیں۔ فخر اس کی زبان اور کاٹ فخر اس کی خ... فخر اس کی کاٹ دار زبان پر ساکت رہ گیا۔ اس نے ایسی بے باکی کی توقع نہیں کی تھی۔ فلک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس پر خفت آ رہی تھی۔ وہ فخر کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ فجر کوئی عام دب کر رہنے والی لڑکی نہیں بلکہ اپنے نام کی طرح ایک آفت تھی۔ فیشن اس کی زبان تھا اور بغاوت اس کا فن۔ فخر نے جبڑے بھینس لیے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے فلک کے کان میں غصے سے سرگوشی کی۔ مجھے پھپھو سے ملوانا چاہیے تھا نا، نہ کہ ان کی اس بدزبان بیٹی سے۔ اس کی سرگوشی اتنی بھی دھیمی نہیں تھی کہ فجر نہ سن پاتی۔ ایگزیکٹلی۔ فجر نے فوراً لقمہ دیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو یہاں کیوں لائی ہیں۔ قسم سے مجھے رشتہ داریاں بنانے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ فخر کے ضبط کا لفظ پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ کہتا فجر نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے ایک اور تیر چلایا۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ کے خاندان کی عورتیں گونگی ہوتی ہیں، وہ بولتی بھی نہیں، کیونکہ میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ فلک نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبایا جبکہ فخر کا چہرہ کسی دیکھتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی ساری وجاہت اور سارا غرور اس لڑکی کے سامنے دھواں ہو رہا تھا۔ وہ نہ اس پر اکڑ سکتا تھا نہ حکم چلا سکتا تھا۔ وہ روایتی مرد بھی نہیں تھا مگر اس وقت فجر کی ذات اسے چبھ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، اس نے فلک کو حکم دیا۔ مجھے ایک پل یہاں نہیں رکنا، مجھے کام کرنا ہے، آپ چلے جائیں، پھپھو سے پھر کبھی مل لیں گے۔ فلک نے اسے ٹال دیا۔ فخر نے ایک کاٹتی ہوئی جلتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آج اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ فلک کی زبان کو یہ نئی دھار کہاں سے مل رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی فلک کا ضبط کیا ہوا قہقہہ ابھرا۔ بہت اچھا کیا تم نے، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر گر سی گئی۔ فجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے لیے یہ سب معمول تھا۔ دنیا اس کے اصولوں پر چلے نہ چلے، وہ دنیا کے اصولوں پر ہرگز نہیں چلے گی۔ یہی اس کا سادہ سا فلسفہ تھا۔ شام کی نارنجی روشنی وسیع اسٹوڈیو کو ایک سنہری غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔ دن بھر کی ہلچل اب ایک سحر انگیز خاموشی میں بدل چکی تھی۔ فلک جا چکی تھی اور اب ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں صرف فجر تھی جو ایک لمبی میز پر جھکی اپنے اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ کے لیے کاسٹیومز کی کٹنگ میں محو تھی۔ میز پر رنگ برنگے کپڑے، اسکیچز اور قطرنیں ایک تخلیقی بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ کاسٹیومز پر وہ صرف خود کام کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی بڑی سی کینچی کپڑے پر ایک ماہر جراح کی طرح نفاست سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل انہماک تھا اور گردن تک آئے چند بال اس کی توجہ میں مخل ہو رہے تھے جنہیں وہ بار بار جھٹک رہی تھی۔ اچانک ایک مانوس خوشبو نے اس کے حواس کو متوجہ کیا۔ اس نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا کہ ایک سایہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ولی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی۔ اس کے پاس آ کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے کولڈ کافی کا گلاس میز کے ایک صاف کونے پر رکھ دیا۔ فجر نے ایک لمحے کو کینچی روکی اور گلاس کو دیکھا، پھر آہستہ سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر ٹکا ہوا چشمہ اس کے تاثرات کو چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ اور ان میں ایک واضح سوال تھا، تم اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ ایک سے ہی پی لیں گے، ویسے بھی تم آدھا چھوڑ دیتی ہو، وہ میں ختم کر لوں گا۔ اس کی بات میں ایسی بے تکلفی اور اپنائیت تھی کہ فجر کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے بس سر جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف توجہ کر لی، جیسے اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ وہ اب وہاں رکھے چند اسکیچز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ماحول میں چند لمحے خاموشی رہی، صرف کینچی کی آواز گونجتی رہی۔ پھر اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر نے مصروف سے انداز میں کہا اور پھر کافی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں مجھ سے محبت کروا سکتی ہے؟ میرا مطلب تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہو؟ سوال اتنا غیر متوقع اور سیدھا تھا کہ فجر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں رک گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگائی اور ولی کو دیکھا جو پورے انہماک سے اس کے جواب کو منتظر تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری اور غائب ہو گئی۔ تمہارے باپ کا پیلس اور پروڈکشن ہاؤس، تمہارے باموں کی سلطنت اور امپائر مال، یہ سب چاہیے، اس کے بعد سوچوں گی۔ بات غیر سنجیدہ تھی، مگر اس نے اتنی سنجیدگی سے کہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے ولی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ اور میں؟ اس کی آواز میں حقیقی حیرت تھی۔ یعنی وہ کہیں نہیں تھا، وہ اسے چاہیے ہی نہیں تھا۔ فجر نے ایک اور گھونٹ بھرا اور گلاس ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ایک اسکیچ اٹھا لیا۔ تم پہلے ہی میرے اسیر ہو، اس نے اسکیچ کو دیکھتے ہوئے اتنے سکون اور بے نیازی سے کہا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتی رہی، مگر اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک ہنس رہا تھا، پھر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے پر فجر کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے تمہارا جواب بے حد پسند آیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ فجر نے خطرہ بھانپ کر فوراً اسکیچ میز پر رکھا اور اپنی کینچی اٹھا لی۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو وہ اسے وارننگ دے رہی تھی، کیونکہ وہ جس طرح ہنس رہا تھا یقیناً اب وہ اسے ضرور تنگ کرتا، مگر ولی نے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی چمک تھی، ایک گہری محبت۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ فجر بھوئیں سکیڑے اسے خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ جھکا، ہاتھ ابھی تک پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے نہایت آہستگی سے فجر کے سر کو اپنے لبوں سے چھوا، اپنے بالوں میں اس کے گرم لبوں کی نرم تاثیر محسوس کر کے وہ ساکت رہ گئی۔ یہ لمس کسی بجلی کی طرح اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا، ایک ایسی میٹھی لہر جو اس کے اندر تک پھیل گئی۔ وہ سیدھا ہوا، اس کی چمکتی الوہی آنکھوں نے فجر کے سرخ پڑتے رخساروں کو دیکھا۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ فجر کے ہاتھ سے کینچی چھوٹ کر ٹھک سے میز پر گر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان ہوتے ہاتھ سے کافی کا گلاس لے لیا۔ بائی دی وے، یہ میری کافی ہے، اسے میٹھا کرنے کے لیے شکریہ۔ وہ جس انداز سے آیا تھا اسی پرسکون انداز سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، جبکہ فجر ابھی تک ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیخے، چلائے یا پھر شرم سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لے۔ وہ بہروپی آدمی اسے ایک ایسے خوشگوار طوفان کے بیچ میں چھوڑ گیا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلک نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پر سر ٹکا دیا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کام پر توجہ دے سکے۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن میز پر رکھے اس کے موبائل فون کی مسلسل رنگ کی
مسلسل ٹرینگ نے اس کا سارا دھیان بٹا دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ رجب رضا روز کی طرح فون کر رہا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق فون سائلنٹ پر لگا دیا، لیکن اس کی اسکرین کی بےتاب روشنی پل پل اس کے سکون کو چیلنج کر رہی تھی۔ ایک گہری بے چینی نے اس کے اندر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں وہ نارمل لہجہ لانے کی کوشش تھی جو اندر کی طوفانی کیفیت سے بالکل مختلف تھا۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے محترمہ کو میرا فون کرنا برا لگتا ہے۔ رجب کی آواز میں کھلا طنز تھا۔ فلک کو اس کے لہجے کی یہ کاٹ بہت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ روز فون کرتا تھا، وہ کبھی اٹھا لیتی، کبھی فون بج بج کر بند ہو جاتا۔ نہیں، وہ بس میں کام کر رہی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اتنی سنجیدگی سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ اس میں رئیس گروپ انوالو ہے؟ کیا رئیس کی وجہ سے تم اسے سنجیدہ لے رہی ہو؟ رجب کا اگلا جملہ ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ ہر بات میں رئیس کا ذکر کیوں لے آتا تھا؟ کیا واقعی اس کے ذہن میں یہی سب چلتا رہتا تھا؟ فلک نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یہ شخص اس کی زندگی کا ایک ایسا ناسور تھا جس کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایک ناخوشگوار سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ رجب ہمیشہ اسے ٹارچر کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ میں جو کام کرتی ہوں پوری ایمانداری سے کرتی ہوں۔ میرا پروجیکٹ منار کے ساتھ ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون اسپانسر کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اچھا، رجب نے ایک مخصوص انداز میں اچھا کہا، جس میں یقین سے زیادہ تمسخر کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر تو تمہارا اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس سوال پر فلک کے اندر کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ شخص کس قدر بھیس تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے لہجے میں ناگواری واضح ابھری۔ میرا مطلب تمہاری 13 سال منگنی رہی ہے اس سے، رابطہ تو ہوگا نا؟ رجب گویا اس کے پرانے زخم کو ریت رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ رئیس فلک کی زندگی کا ایک تکلیف دہ باب تھا، اور پھر بھی وہ بار بار اسی کا ذکر کر کے اسے اذیت دے رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ بھی تھا کہ اس کی ان باتوں سے فلک پر کیا گزرتی تھی؟ کیا آپ نے یہ باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ذاتی زندگی کی وضاحتیں اس شخص کے سامنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، لیکن اگر تم مجھے نظر انداز کرو گی تو میں تو یہی سوچوں گا۔ اس کا سرد اور اسپاٹ لہجہ سن کر فلک کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک ایسا شخص تھا جو ہر وقت شک اور بدگمانی میں مبتلا رہتا تھا۔ میں اپنے کام اور رشتوں کو لے کر کافی ایماندار ہوں مسٹر رجب رضا۔ برائے مہربانی اگر آپ مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک بڑا سا گولا پھنس گیا۔ وہ اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی۔ ارے میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، برا لگا تو معذرت۔ اب وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر معذرت کر رہا تھا، جیسے اس کا مقصد صرف اسے تکلیف پہنچانا تھا۔ خیر، میں نے تو فون کیا تھا تاکہ تم سے چائے کا پوچھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار اور ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو مزید جاننے کا موقع ملے۔ اس کی اس نئی فرمائش پر فلک کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ تم لاہور میں رہ سکتی ہو، اکیلے گھوم سکتی ہو، ایک فیشن کمپنی میں کام کر سکتی ہو، مگر مجھ سے مل نہیں سکتی؟ کمال ہے۔ اس کا صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ آواز میں غصہ اور تلخی نمایاں تھی۔ فلک نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ اس کی منطق سے عاجز آ چکی تھی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رجب نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کل کال کروں گا، تمہارا جواب ہاں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا اور فلک بے بسی سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک گہرا قرب۔
یہ وہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ ایک انجانا خوف اس کے وجود کو لپیٹ رہا تھا۔ وہ ماضی کے تلخ تجربات سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص تو اس کی ہر نئی شروعات کو داغدار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خوشیوں کے دن مختصر ہوتے ہیں اور بے چینیوں کی راتیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور فجر نے خود کو یقین دلایا تھا کہ ولی نے ایک طوفان کو جنم لینے سے پہلے ہی روک دیا تھا، مگر ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ اس رات جب شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی کمرے میں ایک پرسکون سی روشنی بکھیر رہی تھی، وہ بھی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ یہ کئی دنوں بعد ایک ایسی رات تھی جس میں اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک بے رحم چیخ بلند ہوئی۔ اس کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ایک ایسی مسلسل اور شدید گھنٹی جیسے کوئی قیامت برپا ہونے والی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتا انجانا نمبر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کال کاٹ دی، مگر فون تو فوراً سے دوبارہ بجنے لگا، اس بار زیادہ شدت اور بے چینی کے ساتھ۔ ہیلو! فجر کی آواز میں نیند کے خمار اور ہلکی سی ناگواری تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، صرف کسی کے بے تحاشا رونے، سسکیاں لینے اور کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کے لیے فجر کا دل تھک سے رہ گیا۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ ہیلو! کون ہے؟ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میڈم، اس نے اس نے مجھے برباد کر دیا۔ رانیہ کی آواز کٹی پھٹی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے سب چھوڑ دیا تھا۔ میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ وہ ایک اور سسکی میں ڈوب گئی۔ فجر کی نیند حیران ہو چکی تھی اور دل میں ایک سرد خوف اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا کیا ہے؟ دانیال! اس نام کے ساتھ نفرت کی ایک لہر ابھری۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میڈم۔ وہ کہتا ہے اس کے پاس میری تصویریں ہیں، کچھ اصلی اور کچھ اس نے خود بنائی ہیں۔ وہ مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے پاس آؤں۔ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فجر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ اس کی آواز میں اب اذیت کی ایک نئی تہ شامل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے مجھ پر ہی تشدد کیا۔ انہیں اپنی عزت کی پڑی ہے، میری جان کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے۔ وہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی میڈم، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ وہ بے طرح رو رہی تھی، اس کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح فجر کے سینے میں لگ رہا تھا۔ رانیہ، میری بات سنو، ریلیکس ہو جاؤ۔ تم جہاں بھی ہو مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ اس نے اپنے لہجے میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی اور بھروسہ بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ فجر کچھ اور کہتی اس نے فون کاٹ دیا۔ رانیہ! رانیہ! لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ فجر نے فوراً اسی نمبر پر دوبارہ کال ملائی، مگر ایک مشینی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کئی بار نمبر ڈائل کیا، مگر ہر بار وہی جواب۔ ایک انجانا خوف اس کے پورے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ اسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے لرزتی انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ اسکرین پر ابھرنے والا منظر فجر کے حلق میں سانس اٹکا گیا۔ یہ رانیہ تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں، اور چہرے پر ایک ایسی ویرانی تھی جو موت سے پہلے چہروں پر آتی ہے۔ تشدد کے نشانات واضح تھے۔ میڈم! اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک خوفناک ٹھہراؤ تھا۔
میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور ہوں۔ ان لوگوں سے، ان رشتوں سے اور اس نظام کے فرید سے میں اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ جب اپنے ہی بھروسہ نہ کریں تو انسان کہاں جائے؟ اس لیے میں اپنی جان دے رہی ہوں۔ شاید اس کے بعد کسی کو میری سچائی پر یقین آ جائے۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ موبائل فجر کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے پھسل کر نرم قالین پر گر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ خوفناک اور وزنی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں رانیہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں اپنی جان دے رہی ہوں۔ فجر کے طاقتور وجود میں ایک لرزہ طاری ہوا۔ وہ عورت جو بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی رہتی تھی، اس لمحے ریت کی دیوار کی طرح لرز رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، جیسے کائنات کی ہر حرکت منجمد ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، جیسے کائنات کی ہر حرکت منجمد ہو گئی ہے۔ پھر اس کے اندر سے کپ کپی اٹھی، ایک ایسی سرد لہر جو اس کی ہڈیوں تک اتر گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے HR کا نمبر ملا رہی تھی۔ کال جا رہی تھی، مگر عالیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اب وہ HR سافٹ ویئر میں رانیہ نام کی لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ 2 ہی لڑکیاں تھیں۔ اس نے پہلے ایک نمبر ملایا، فون اٹھا لیا گیا۔ کیا تم رانیہ بات کر رہی ہو؟ جی، آپ کون؟ نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ یہ وہ رانیہ نہیں تھی۔ پھر دوسری رانیہ کے نمبر ملائے گئے، بے سود۔ اب اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ولی کو فون ملایا۔ گھنٹی صرف ایک بار بجی۔ فجر، سب ٹھیک ہے؟ اس کی فکر مند سی آواز ابھری۔ ولی؟ فجر کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی جیسی تھی۔ وہ رانیہ، اس نے خود کو… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کے حلق میں الفاظ کانچ بن کر چبھ رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنی بات اسے سمجھائی، پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کوئی اور سوال نہیں کیا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بس ایک ٹھوس سہارے کی طرح اپنی آمد کا یقین دلایا۔ فون بند ہو گیا۔ فجر نے سر اپنے گھٹنوں میں گرا دیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جب صبح کی پہلی اداس کرن نے کھڑکی سے جھانکا، ولی اس کے سامنے تھا۔ ہمیں اس کے گھر جانا ہوگا، ابھی۔ وہ دھلے دھلائے منہ کے ساتھ سادہ سیاہ شلوار قمیض میں تھی۔ شب خوابی کا لباس اس نے بدل لیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں میں ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ فجر کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ زندہ ہو، شاید یہ سب ایک ڈرامہ ہو۔ مگر جیسے ہی وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوئے جہاں رانیہ کا گھر تھا، ان کے سارے شاید دم توڑ گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر سے دل خراش بہن کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں جو موت کا اعلان کرتی ہیں۔ فجر گاڑی میں ہی ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ ولی سے وہیں بیٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور جان، ایک اور خوف، ایک اور لڑکی اسی طرح کے حالات میں پھر سے ماری گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے رانیہ کی جان ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، مگر وہ اسے بچا نہ سکی۔ اس کے دیے ہوئے دوسرے موقع نے اسے زندگی نہیں، موت دے دی تھی۔ ولی نے خاموشی سے گاڑی واپس موڑ لی۔ صبح کے 8 بجے تک یہ خبر ہر نیوز چینل کی سب سے بڑی سرخی بن چکی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لاؤنج میں تھی۔ اس کے سامنے کافی کا ایک مگ رکھا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ وہ سفید مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اماں اور بانو پریشان نظر آ رہی تھیں، مگر اس کا وجود جیسے وہیں رانیہ کے گھر کی دہلیز پر رہ گیا تھا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے خالی، مگر روح زخموں سے چور تھی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تبھی ولی کا فون مسلسل بجنے لگا۔ نوٹیفیکیشنز کی ایک بوچھار تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ رانیہ کی ہی ویڈیو تھی، مگر یہ وہ ویڈیو نہیں تھی
جو فجر کو ملی تھی۔ اس ویڈیو میں رانیہ روتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ مظلومیت اور الزام سے بھرا تھا۔ میرا نام رانیہ ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں زندہ نہیں ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار منار فیشن کمپنی اور اس کی مالکن فجر معراج ہیں۔ مجھے نوکری کا جھانسا دے کر استعمال کیا گیا، میری عزت سے کھیلا گیا، اور جب میں نے ان کے عزائم کو سمجھ کر وہاں سے نکلنا چاہا تو مجھے بلیک میل کیا جانے لگا۔ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں انصاف چاہتی ہوں۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی، مگر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرح پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے #برن منار اور جسٹس فار رانیہ کا ٹرینڈ کرنے لگا۔ فجر نے ویڈیو دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ تھا، ایک بے بنیاد گھناؤنا جھوٹ۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ اب فون کھولے اسے وہ ویڈیو دکھا رہی تھی جو رانیہ نے بھیجی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے فجر، اس نے مضبوطی سے کہا، مگر سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اور یہ اتنی تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جیسے سوشل میڈیا صرف اسی کے لیے ہو۔ مجھے آفس جانا ہے، اچانک اس نے ایک اسپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل مت بنو، حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد احتجاج کے لیے منار کی بلڈنگ کے باہر جمع ہو چکی ہے۔ وہ لوگ مشتعل ہیں، تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ یا خوف نہیں، ایک سرد، خطرناک ضد تھی۔ یہ میرا بنایا ہوا قلعہ ہے، میں اسے ایسے دشمنوں کے حوالے کر کے چھپ نہیں سکتی جنہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ رانیہ کا سچ سامنے لانا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ اس کی ضد کے آگے ولی مجبور تھا۔ وہ اماں کو پورا یقین دلا کر اسے منار لے آیا۔ یوں بھی یہ ضروری تھا۔ وہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ معاملہ حد سے زیادہ گھمبیر تھا۔ منار فیشن کی شاندار عمارت آج ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہزاروں لوگ باہر جمع تھے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور مشعلیں تھیں۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، فجر کو پھانسی دو، منار کو جلا دو۔ میڈیا کی گاڑیاں، پولیس کی نفری، اور ہر طرف ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ ان کی گاڑی کو اندر داخل ہونے کے لیے پولیس نے بڑی مشکل سے راستہ بنوایا۔ مشتعل ہجوم نے گاڑی پر پتھر بھی برسائے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شیشے کی دیواروں کے پار سے آتے غصے کی لہر اور نفرت انگیز نعرے اسے صاف سنائی دے رہے تھے۔ کمپنی کے چند اہم لوگ اور سیکیورٹی ہیڈ اندر موجود تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران تفتیش کر رہے تھے۔ میڈم، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ بے گناہ ہیں؟ ایک انسپکٹر نے پوچھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں گناہ گار ہوں؟ صرف ایک فیک ویڈیو؟ اس کی سلطنت پھر سے تباہی کے دہانے پر تھی، مگر آج اسے رانیہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی مر گئی تھی اور لوگوں کو صرف اس کے گناہ گار ثابت کرنے کی پڑی تھی۔ ولی نے اس کا فون لیا۔ ہمارے پاس اس کی آخری کال کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ ویڈیو بھی جو اس نے مرنے سے پہلے صرف فجر کو بھیجی تھی، جس میں اس نے اپنا اصل مجرم دانیال کا نام لیا ہے۔ انسپکٹر نے ثبوت دیکھے اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیس بہت الجھ گیا ہے۔ باہر جو ویڈیو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ثبوت ہیں وہ کہانی کا رخ ہی موڑ رہے ہیں۔ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی آپ شدید خطرے میں ہیں، انہوں نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر ہجوم بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی نفرت ایک آکاش بیل کی طرح منار کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ انصاف نہیں چاہتے تھے، وہ سزا دینا چاہتے تھے، وہ فجر معراج کو زندہ جلانا چاہتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایک منظم گروہ یہ سب چاہتا ہو۔ فجر شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی باہر کے اس جنونی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر اندر کہیں الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ پھنس چکی تھی ایک ایسے جال میں جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اور اس کی زندگی ایک بار پھر سے داؤ پر لگی تھی۔ منار کا شیشے کا قلعہ اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ اندر پولیس کی تفتیش کی خاموش دہشت تھی، اور باہر ہزاروں سروں پر سوار جنون کا شور۔
इस हजूम में सबसे आगे चेहरे पर इंतकाम की तस्कीन लिए दानियाल खड़ा था। वो बाजू फैलाकर नारे लगवा रहा था, लोगों के जज्बात को हवा दे रहा था, जैसे वो इस आग का सबसे बड़ा पुजारी हो। हालात लम्हा बलम्हा काबू से बाहर हो रहे थे। पुलिस की रुकावटें कमज़ोर पड़ने लगीं। हजूम अब सिर्फ नारे नहीं लगा रहा था, वो पत्थर बरसा रहा था। मुनार की चमकदार खिड़कियों पर पत्थरों की बरसात हो रही थी, और हर टक्कर के साथ शीशे पर दरारें पड़ने की खौफनाक आवाज़ अंदर गूंजती थी। जो हम जो अहम स्टाफ अंदर मौजूद था वो भी खौफज़दा था। वली को पुलिस के साथ मिलकर हालात काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। इसने भांप लिया था कि हालात सब इनके काबू से बाहर हो रहे थे। इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। इसका चेहरा स्पॉट और आंखें बर्फ की तरह सर्द थीं। इसने एक नंबर मिलाया। फ़ोन की स्क्रीन पर दो लफ्ज़ चमके, बिग बी। दूसरी तरफ से फ़ौरन फ़ोन उठा लिया गया। इसकी आवाज़ में एक ठहराव था, जैसे एक कमांडर अपने सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट दे रहा हो। बिग बी, इट्स योर टर्न नाउ। अब आपकी बारी है। इसने बाहर पत्थर बरसाते हजूम पर एक नज़र डाली और इत्तला दी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। जैसे जिस इफ़रीत ने मीनार को चारों तरफ से घेरा था, उससे लड़ने के लिए रईस औरंगज़ेब जैसे इफ़रीत की ही ज़रूरत थी। दूसरी जानिब शहर के सबसे बुलंद और महफूज टावर में रईस हेड ऑफिस में माहौल किसी जंगी कमरे से कम नहीं था। उरूज़ा के ऑफिस में कई टेक्निकल माहिरीन के साथ शदीद खचाव का आलम था। दर्जनों स्क्रीन पर बदलते हुए कोड्स, डेटा ग्राफिक्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स की लहरें दौड़ रही थीं। उरूज़ा खुद मरकज़ी सिस्टम के सामने बैठी थी। इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी मशीन गन की तरह चल रही थीं और आंखें स्क्रीन पर खड़ी थीं। वो पेशानी पर गहरे बल पड़े हुए थे। ये वीडियो फेक है, 101% फेक। इसने अपने साथ बैठे टेक्नीशियन से गुस्से में कहा। ये फ्रेम 13.17.3 पर ऑडियो और वीडियो सिंक में माइक्रोसेकंड का लीक है। एक आंख आम इसे कभी नहीं पकड़ सकती, मगर सिस्टम धोखा नहीं खा सकता। इसने एक और स्क्रीन की तरफ इशारा किया, और ये लाइटिंग देखो। रानिया के चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी का जाविया और पसे मंजर में मौजूद खिड़की से आती रोशनी का एंगल मुताबिकत ही नहीं रखता। ये ग्रीन स्क्रीन पर शूट की गई है और बाद में बैकग्राउंड डाला गया है। इसकी आवाज़ तेज़ और तकनीकी थी। इसमें एक माहिर की झुंझलाहट थी जिसकी महारत को चैलेंज किया गया हो। यहाँ से कमिश्नर को फ़ोन पहले ही जा चुका था। उन्हें साफ कह दिया गया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती, फजर मिराज पर हाथ नहीं डाला जाएगा। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का आला तरीन इस्तेमाल है, मगर ये अंधी जज्बाती अवाम ये कभी नहीं मानेगी। उन्हें सबूत नहीं, सिर्फ तमाशा चाहिए। इसकी टीम सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो वीडियो का सर्वर ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लानत है, वो गुर्राई। जिसने भी इसे अपलोड किया है वो कोई अनाड़ी नहीं है। इसने कम से कम 7 प्रॉक्सी सर्वर्स और एक डायनामिक आईपी नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। हर चंद सेकंड बाद लोकेशन बदल रही है। ये काम किसी प्रोफेशनल का है। तभी इसके सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर वली की कॉल का अलर्ट आया, जो सीधा रईस औरंगज़ेब के पास गई थी। एक लम्हे के बाद खामोशी एक लम्हे की खामोशी के बाद इसके पर्सनल इंटरकॉम पर रईस की गहरी और पुरसुकून आवाज़ उभरी। उरूज़ा, वो लोग मीनार पर हैं, तुम्हें 10 मिनट लगने चाहिए। हुक्म वाज़ेह था। उरूज़ा ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। वो अपनी कुर्सी से उठी। इसके चेहरे पर मौजूद तफ्तीश की झुंझलाहट अब एक सर्द अमली इरादे में बदल चुकी थी। टीम बी, मनार के तमाम सीसीटीवी की लाइव फीड मेरे टैबलेट पर डालो। वली ने इसे मनार की आईटी टीम कनेक्ट करवाया था। टीम सी, जितने भी जितनी भी ब्लैक एसयूवीज हैं, सब बाहर निकालो, हम निकल रहे हैं। इसने अपने गले में लटका आईडी कार्ड उतारा और मेज़ पर फेंका। अब इन सबको इन्हीं के ज़बान में जवाब दिया जाएगा। चंद ही लम्हों में रईस औरंगज़ेब के हेड क्वार्टर की बेसमेंट से स्याह शीशों वाली गाड़ियों का एक काफिला किसी शिकारी ग्रोह की तरह बाहर निकला और शहर की सड़कों पर दौड़ने लगा। इनका रुख मनार फैशंस की तरफ था।
अब बारी रईस औरंगजेब की थी। खतरा इसकी मौजूदगी में नहीं, इसकी गैर मौजूदगी में होता था, और वो इसे मिटाने जा रहा था। हवा में बेचैनी और एक नामालूम खतरे का एहसास था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इसके बावजूद मीनार के गिर्द एक साया गहरा होता जा रहा था। अचानक दूर से इंजनों की गर्ज सुनाई देने लगी। पहले एक मध्यमाहट थी, और फिर एक ताकतवर शोर में बदल गई। आसमान पर कई चमकते नुक्ते नमूदार हुए, जो देखते ही देखते ड्रोन बन गए। इनकी भिनभिनाहट ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। इसी अस्थना में ज़मीन पर गाड़ियों का एक तवील काफिला नमूदार हुआ। सबसे आगे एक आलीशान स्याह मर्सिडीज थी, जो जगह बनाती मीनार के अंदर चली गई, जिसके पीछे सिक्योरिटी की कई गाड़ियां थीं। इनमें से तरबियत याफ्ता बॉडीगार्ड्स तेजी से निकले और मीनार के दाखिली दरवाजे के सामने पहले से मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर एक मजबूत इंसानी जंजीर बना ली। इनका मकसद वाज़ेह था कि किसी भी सूरत में हजूम को आगे नहीं बढ़ने देना। उरूज़ा और मुराद बरामद हुए। इनके चेहरों पर तनाव वाज़ेह था, लेकिन इनकी चाल में एक अज़म झलक रहा था। वो तेज़ी से मीनार के गेट के बाहर पहुंचे और इस हजूम के सामने खड़े हो गए, जो किसी भी लम्हे इमारत पर टूट पड़ने को तैयार था। फिर सबकी निगाहें अंदर खड़ी इस स्याह मर्सिडीज पर जम गईं। इसका पिछला दरवाज़ा खुला, और इसमें से एक ऐसा शख्स बरामद हुआ जिसका नाम ही खौफ और एहतराम पैदा करने के लिए काफ़ी था। इसने गहरे सुरमई रंग का एक कीमती सूट पहना हुआ था, जो इसकी शख्सियत को मज़ीद स्याह बना रहा था। इसके कदम वज़नी थे। वो मजबूत कदम उठाता गेट की जानिब बढ़ा। जैसे ही इसने पहला कदम गेट से बाहर रखा, बेकाबू होती हुई आवाम पर एक अजीब सी खामोशी तारी हो गई। लोग अपनी जगहों पर जैसे मेखों से गिर गए। इनकी चीखें और नारे एकदम से थम गए। जितने कदीम जितने कदम रईस आगे बढ़ रहा था, हुजूम उतने ही कदम पीछे हट रहा था। इसके चेहरे पर गुस्से और ज़ब्त का एक ऐसा जानलेवा इम्तजाज था, जिसमें किसी नरमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। रईस औरंगज़ेब का एक इशारा, एक फैसला, और शहर की फिज़ा बदल जाती थी। पुलिस का एक एहलकार जो हाथ में स्पीकर लिए खड़ा था, रईस ने इसकी तरफ एक निगाह डाली। वो समझ गया और फ़ौरन से माइक रईस के हाथ में थमा दिया। रईस ने एक गहरी नज़र इस हुजूम पर डाली, जो अभी चंद लम्हे पहले तक दीवाना वार नारे लगा रहा था, और फिर इसकी आवाज़ माइक से गूंजी। मैं रईस औरंगज़ेब आप सबसे कहता हूँ कि वापस लौट जाएं। यहाँ जो भी हुआ, जिसने जो भी किया, मुजरिम को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर दंगा फसाद करना बिल्कुल गलत है। कानून अपना रास्ता लेगा, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसकी गरजदार आवाज़ ने हजूम के शोर को एक लम्हे में दबा दिया। फजर, जो ऊपर मीनार की इमारत की टूटी हुई खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी, इसका दिल एक अनजाने एहसास से भर गया। वो जिसे मुंह बोला मसीहा समझती थी, क्या वो इसे वाकई बचाने आया था? लेकिन किस हक से? इसने रईस ग्रुप की सिक्योरिटी टीम को मीनार के चारों जानिब अपनी दायरा बनाए देखा, और हज़ारों के हजूम के सामने खड़ा रईस औरंगज़ेब। वो साकित थी। दिल के धड़कने की आवाज़ कानों तक सुनाई दे रही थी। हुजूम में फिर से सरगोशियाँ शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे। कुछ लोग सोच में गुम थे। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रईस औरंगज़ेब खुद यहाँ आया था। मगर कुछ और थे जो इसकी बातों को संजीदा नहीं ले रहे थे। वो मज़ीद मुश्ताइल हुए। ये बकवास है, ये सब झूठ है। पहले भी यहाँ कत्ल हुए थे। इस कंपनी का वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए। मनार सिर्फ तबाही लाता है। एक शख्स चिल्लाया, जिसकी आवाज़ में शदीद नफरत थी। इसके साथ ही कुछ और लोग भी चीखने लगे। रईस ने इनकी तरफ देखा, और इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्से की तपिश महसूस हुई। फिर इसने अपनी गिरफ्त माइक पर मजबूत की और एक बार फिर से बोला। इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद और फैसलाकुन थी। मोनार्क फैशन कंपनी मेरा फैमिली बिजनेस है, और मैं आज सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि अगर अब किसी ने ज़रा भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जानता हूँ
کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکی کی موت پر غمزدہ ہیں اور انصاف چاہتے ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی، اور اگر میری کمپنی کا کوئی بھی شخص اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سخت ترین سزا ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ نرم بولتا تھا، مگر اس کے فیصلے پتھر کے ہوتے تھے۔ فجر یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ فیملی بزنس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ولی کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عالمگیر اور اورنگزیب خاندان ایک ہی فیملی ہیں۔ یہ انکشاف فجر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسی مینار کے ٹوٹے کانچ اپنے جسم میں کھپتے محسوس ہوئے۔ ہجوم میں سے ایک اور آواز ابھری، اس عورت کو باہر نکالو، فجر معراج کو باہر نکالو۔ وہ قاتل ہے، وہ ڈائن ہے، وہ انسانی زندگیاں کھاتی ہے، اسے مرنا ہوگا۔ کچھ لوگ مسلسل یہی نعرے لگا رہے تھے، ہم ہزاروں ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے باہر نکالو۔ ان باتوں نے رئیس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اور میرے پاس ہزاروں ہیرے ہیں، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم ایک ایک کی قبر پر رکھوں گا۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا اعلان جنگ تھا۔ اس کی آواز میں وہ طاقت اور یقین تھا کہ شور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا۔ میڈیا کے کیمرے مسلسل ریکارڈنگ کر رہے تھے، صحافی اپنی رپورٹس نشر کر رہے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج رئیس اورنگزیب نے سب کے سامنے منار اور فجر معراج سے اپنے رشتے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو بھی ان کے درمیان آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعلان کے بعد منار فیشن کے باہر جمع ہجوم میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو لوگ غصے سے بکھرے ہوئے تھے، ان پر ایک خوف اور سکتہ داری ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چھوٹے گروہوں میں لوگ ایک دوسرے میں سرگوشیاں کرتے اور پیچھے ہٹتے دکھائی دینے لگے۔ کچھ اب بھی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، شاید صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے یا پھر کسی نئے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کی تعداد اب پہلے سے بہت کم تھی۔ پولیس نے بیریکیڈز کو مزید مضبوط کر دیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں ایسے لکھا ہے۔ رئیس گروپ کے باڈی گارڈز بھی اپنی پوزیشنوں پر مستعد کھڑے تھے۔ ان کی سیاہ وردیاں اور سنجیدہ چہرے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دے رہے تھے۔ منار فیشن اب ایک جزیرے کی طرح لگ رہا تھا، جس کے گرد قانون اور طاقت کا ایک مضبوط حصار کھڑا تھا۔ اس سارے منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندے بھی اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ ان کی گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں اور وہ مسلسل لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ہر نیوز چینل پر منار فیشن کی فوٹیج چل رہی تھی، اور اینکرز اور تجزیہ کار اس واقعے پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، رئیس اورنگزیب میدان میں، منار فیشن واقعے پر بڑا اعلان، ایک نیوز اینکر کو کہتے سنا جا سکتا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منار فیشن کے باہر صورتحال اب قدرے پرسکون ہے۔ رئیس اورنگزیب کی آمد اور ان کے سخت بیان کے بعد ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ غیر معمولی پیش رفت ہے کہ خود ایک اتنا بڑا کاروباری شخص اس طرح سامنے آیا اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا رئیس اورنگزیب کے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جن کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ ہر طرف رانیہ کی موت، منار فیشن اور رئیس اورنگزیب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہر جگہ پر ہیش ٹیگز گھوم رہے تھے، لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ رانیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے اور منار فیشن کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس اورنگزیب جتنی بھی کوشش کر لے، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ ایک صارف نے لکھا تھا کہ یقینی طور پر منار فیشن میں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی اور اب ان کا مالک آ کر دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ رئیس اورنگزیب کی حمایت میں بھی بول رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس ایک بااثر شخص تھا
اور وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی حمایت نہیں کرے گا۔ ان کے اعلان کے بعد انہیں یقین تھا کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی۔ رئیس اور فجر کے رشتے بارے میں بھی قیاسرائیاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فجر معراج اسی لیے اب تک محفوظ رہی ہے کیونکہ اسے رئیس اورنگزیب کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی عام شخص پر ایسے الزامات لگتے تو کب کا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فجر معراج کس بل پر اتنی مغرور تھی؟ ظاہر ہے رئیس اورنگزیب جیسا طاقتور شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب دیکھو کیا ہوگا۔ لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو سراسر جھوٹ اور منار فیشن کی ساکھ کو خراب کرنے کی سازش قرار دے رہے تھے۔ رانیہ کے بارے میں بھی متضاد خبریں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ لوگ اسے ایک مظلوم لڑکی بتا رہے تھے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دی۔ وہ ایک ایسی تصویر بھی شیئر کر رہے تھے جن میں وہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی، جبکہ کچھ اور لوگ، خاص طور پر وہ جو منار فیشن کے مخالف تھے، رانیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں پھیلا رہے تھے جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔